الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گروہ میں مشاہدہ کیا گیا ہے کہ سیرپ کی بوتلوں پر لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لیجیے. ہلا لینے سے اس کی حفاظت میں راستے ہو جاتی ہے. ایسے ہی نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں میں یہی سنت ہے، جب کسی بندے کو نعمت دینا چاہتے ہیں تو نعمت دینے سے پہلے اس کو آزماتے ہیں، اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو منصب امامت ملنے سے پہلے ان کو آزمایا گیا. اللہ رب العزت نے اپنے خلیل سے حکم دیا کہ میرا گھر بنائیے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے ان کا تعاون کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اللہ کا گھر بن کر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم علیہ السلام آپ نے میرا گھر تعمیر کیا، اب مزدور کو مزدوری دینے کا وقت آ گیا تو آپ مجھ سے مانگیے، جو مانگیں گے میں عطا کروں گا. ہم لوگ تو مزدور کو لانے سے پہلے اجرت طے کرتے ہیں، یہ 200 روپیہ دن کا دیں گے، 100 روپیہ 500 روپیہ. جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بھئی آپ آ کر ہمارے گھر کا کام کر دو ہم تمہیں خوش کر دیں گے. اللہ رب العزت نے یہی کیا کہ میرے ابراہیم علیہ السلام آپ نے میرا گھر بنایا، اب آپ مانگیے مجھ سے کیا مانگتے ہیں. تو وہ بھی اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے بھی اللہ سے عجیب دعا مانگی. اے اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا. اے اللہ میں وہ نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی صرف ایک ہی ہے. میرے ابراہیم آپ کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، دین سکھانے والے کو بھیج دیجیے، مدرسہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے. اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا اور نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر دنیا میں آیا. اب جب نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانا تھا تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت تھی. تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اجداد میں سے اقرباء میں سے 3 ہستیوں کو آزمایا. آزمائش ضروری ہے. ایک نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب ان کو آزمایا گیا.
دوسرے نبی علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ ان کو آزمایا گیا، اور تیسرا نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ ان کو بھی آزمایا گیا۔ 3 ہستیوں کو آزمایا گیا، پھر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب کا اصل نام تھا شیبہ۔ تو شیبہ نام کیوں تھا؟ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر کے بال تو کالے تھے، لیکن تھوڑے سے بال سفید تھے، ایک لٹ بالوں کی سفید تھی۔ ان سفید بالوں کی وجہ سے ان کا نام شیبہ پڑ گیا، بڈھا ہے۔ اور یہ شیبہ جو تھے یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے میکے مدینہ طیبہ واپس آ گئی۔ اب میکے میں غربت تھی، بچہ یتیم تھا، باپ سر پہ نہیں تھا تو کون خیال رکھتا؟ تو یہ بچہ مدینہ طیبہ میں بڑی غربت کے عالم میں پل رہا تھا۔ تاہم لڑکپن کی عمر کو جب پہنچا تو ایک مرتبہ شیبہ اپنے دوستوں کے ساتھ تیر اندازی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں روڈ کھیلتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کھیلتے ہیں، اس زمانے میں نوجوان مل کر تیر اندازی کے مقابلے کیا کرتے تھے۔ تو ایک مکہ مکرمہ کا آدمی تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جب نوجوان تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ایسا لڑکا ہے کہ جب نشانہ لگاتا ہے ٹھیک نشانہ لگتا ہے، اور وہ بڑا ترنگ میں آ کے، بڑا خوشی میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے یہ بات سچتی ہے کہ میرا نشانہ ٹھیک جگہ پر لگے، میں اتنے بڑے خاندان کا فرد ہوں۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ان کا یہ قریش خاندان کا بچہ ہے، اپنی والدہ کے ساتھ رہ رہا ہے اور بہت غربت کے عالم میں پل رہا ہے، مگر اس کو اپنی خاندانی شرافت اور خاندانی عزت کے اوپر بڑا ناز ہے، اس لیے یہ دوسروں کو سناتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا بچہ ہوں۔ یہ بندہ نبی علیہ السلام کے چچا مطلب کا دوست تھا۔ وہ واپس مکہ مکرمہ آیا اور اس نے آ کے مطلب کو یہ سارا واقعہ سنایا اور آر دلائی کہ تم کیسے چچا ہو، تم نے اپنے بھتیجے کو غربت کے حال میں وہاں چھوڑا ہوا ہے، کوئی خیال رکھنے والا نہیں، کھانے کو نہیں ملتا، پینے کو نہیں ملتا، کم از کم اپنے بھائی کے بیٹے کو خود ہی پال لیتے۔ تو مطلب نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لے کے آؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ گئے، لڑکے کی ماں سے بات کی کہ حق تو آپ کا ہے کہ بچہ آپ کے پاس رہے، مگر یہاں وسائل نہیں اور بچہ ضائع ہو رہا ہے، صحیح پرورش نہیں ہو رہی، بہتر یہ ہے کہ یہ بچہ ہمارے حوالے کرو، بڑے خاندان میں جا کر پلے گا، عزت کے ماحول میں رہے گا، کھانا پینا اچھا ہوگا، نیوٹریشن اچھی ہوگی، تو بچے کی جسمانی صحت بھی بہتر ہوگی اور اس کے اندر جو صفات ہوں گی وہ بھی اچھی نمایاں ہوں گی۔ سلمہ نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا تو سب نے مشورہ دیا کہ بچے کو وہاں بھیج دینا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مدینہ سے مکہ مکرمہ آئے۔ جب مکہ مکرمہ داخل ہو رہے تھے تو کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب اپنے پیچھے ایک لڑکے کو بٹھا کے لا رہے ہیں۔ اس زمانے میں غلام خرید کر لانا اور اسے گھر کے کام کروانا یہ ایک عام دستور تھا۔ تو اس بندے نے خود ہی اندازہ لگا لیا کہ مطلب اپنے ساتھ اپنے غلام کو لائے ہیں، تو اس نے کہا کہ مطلب کے پیچھے عبد المطلب بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ یہ عبد المطلب نہیں تھے، یہ تو مطلب کے بھتیجے تھے، مگر نام عبد المطلب پڑ گیا تو شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔
اس بچے نے قریشی خاندان کے اندر آ کر رہنا شروع کیا۔ اب یہاں پر بڑے بڑے قبیلوں کے فیصلے آتے تھے اور بڑے بڑے امور پیش ہوتے تھے، تو خاندان کے لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہے، وہ جو تجویز دیتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی رائے دوسرے سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو آہستہ 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 عبد المطلب کو خاندان کے لوگوں کے اندر ایک مقام ملنا شروع ہو گیا، اور سب لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہمارے پورے خاندان میں اتنا ذہین بچہ، اتنا علم رکھنے والا، بردباری رکھنے والا، اتنا سمجھداری والا بچہ اور کوئی بھی نہیں۔ چنانچہ کچھ سالوں کے بعد خاندان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قبیلے کی سرداری عبد المطلب کے سپرد کر دیں، یہ اس کا زیادہ اہل ہے۔ چنانچہ عبد المطلب کی سرمایہ کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے پورے قبیلے نے متفق ہو کر عبد المطلب کو خاندان کا بڑا بنا دیا۔ اب جب عبد المطلب خاندان کا بڑا بن گیا تو عبد المطلب نے سوچا کہ مجھے اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس وقت بیت اللہ کے قریب پانی میسر نہیں تھا، مگر عبد المطلب یہ جانتے تھے کہ کسی زمانے میں یہاں پر ایک کنواں ہوتا تھا زمزم کے نام سے، اس سے پانی نکلتا تھا۔ مدت گزرنے کی وجہ سے وہ بند ہو گیا اور اب پانی اویلیبل نہیں ہے، اس لیے مکہ مکرمہ کے قریب بڑی آبادی نہیں تھی، چند گھر تھے، اور وہ بھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے، پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں۔ تو عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ مجھے زمزم کے کنویں کو ڈھونڈنا ہے، کہاں پہ تھا۔ اس نے کدال بنوایا اور اکیلے بیت اللہ کے قریب مختلف جگہوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ نیچے زمین میں چٹانیں تھیں، گرمی کے موسم میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر، اور دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر چٹان کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عبد المطلب کا پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا، ایسے جیسے پسینے میں نہایا ہوا ہے، اور وہ چٹانوں کو توڑ رہا ہوتا تھا۔ کچھ لوگ اس کو سمجھدار سمجھتے تھے، کچھ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے تھے، یہ کریزی قسم کا بندہ ہے، اکیلا لگا ہوا ہے دھوپ میں، اور نکلنا تو پانی ہے نہیں۔ عبد المطلب نے کچھ دنوں محنت کی، مگر کہیں پانی نظر نہ آیا۔ پریشان ہو کر عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ میرے 12 بیٹے ہیں، اگر زمزم نکل آیا تو ان میں سے ایک بیٹوں کو میں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اب جب اس نے منت مانی تو اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی، اور ایک چٹان ایسی ٹوٹی کہ جس کے نیچے سے زمزم کا پانی نکل آیا، کنواں برآمد ہو گیا۔ اب پانی کا نکل آنا وہاں کے لوگوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی، ایک بریک تھرو تھا۔ دور دور کے جو لوگ تھے وہ بھی بیت اللہ کے قریب آ کر بسنے لگے، اور مکہ مکرمہ میں ایک بستی گویا بس گئی، گاؤں بس گیا۔ چونکہ پانی اویلیبل تھا تو لوگ وہاں آ کے آسانی سے رہتے تھے۔ جب پانی نکل آیا تو قوم نے یہ سوچا کہ عبد المطلب نے ایک ایسا کام کیا کہ جو کوئی دوسرا نہیں کر سکا، اب قوم کو بھی اس کا کوئی ریٹرن دینا چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے مشورہ کر کے کہا کہ عبد المطلب قوم کا سردار تو پہلے ہی بنایا گیا ہے، اب بیت اللہ کی چابیاں بھی اسی کے حوالے کر دینی چاہیے۔ یوں عبد المطلب اپنی قوم کے سردار بھی بن گئے، اور ان کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی چابیاں آ گئی، وہ بیت اللہ کے کنجی بردار بھی بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد عبد المطلب نے یہ سوچا کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے تو مجھے اس نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 12 بیٹوں کے نام پورا ڈالا کہ کس کو قربان کروں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کے بیٹوں میں ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا عبداللہ۔ وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ سمجھدار تھے، جو دیکھتا تھا ان کے حسن پہ قربان ہوتا تھا۔
ان کا نام نکل آیا. تو عبد المطلب اپنی دھن کا پکا تھا. اس نے کہا کہ میں نے عبداللہ کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا. اب جب فیصلہ کر لیا تو آپ سوچئے عبداللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اس کو نظر آ رہا تھا کہ ایک دن میرا باپ چھری لے گا اور میرا گلا کاٹ دے گا. اتنی ذہنی ٹینشن ہو رہی ہوگی. ایک نوجوان بچے کو بتا دیا جائے کہ آنے والے چند دنوں میں نے تمہارا گلا کاٹ دینا ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو عبداللہ بھی اپنے دل میں پریشان تو بہت تھے. ایک دن عبد المطلب نے چھری لی اور عبداللہ کو لے کر لوگوں کو دعوت دی کہ آ کر دیکھو میں اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. اب جتنا کراؤڈ وہاں بنتا گیا سب نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو تو ذبح نہیں کرنا چاہیے. یہ تو پورے خاندان کا اتنا خوبصورت بچہ ہے اور یہ تو عبد المطلب کے بعد سردار بننے کے قابل ہے. تو انہوں نے عبد المطلب کو مشورہ دیا کہ عبد المطلب آپ عبداللہ کو قربان نہ کریں. اس نے کہا مگر مجھے تو نظر پوری کرنی ہے. ان کا نظر پوری کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم عبداللہ کی جگہ اونٹوں کو قربان کرو. چنانچہ قرعہ ڈالا گیا عبداللہ کو قربان کریں یا 10 اونٹوں کو قربان کریں. نام عبداللہ کا نکلا. عبداللہ کو قربان کریں یا 20 اونٹوں کو قربان کریں. نام عبداللہ کا نکلا. 10 اونٹ بڑھاتے گئے نام عبداللہ کا نکلتا رہا. جب یہ قرعہ ڈالا کہ عبداللہ کو قربان کریں یا 100 اونٹوں کو قربان کریں تو نام اونٹوں کا نکل آیا. چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا اور اس طرح عبداللہ کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی، مگر عبداللہ کا نام ذبیح اللہ پڑ گیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ذبیحین کا بیٹا ہوں. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذبیحین کے بیٹے کہتے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا ایک میرے اجداد میں سے اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے والد عبداللہ وہ بھی ذبیح اللہ تھے. تیسری آزمائش نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے اوپر آئی. وہ کیسے کہ عبداللہ نے جب جوانی میں قدم رکھا تو مکہ مکرمہ میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو دل میں یہ تمنا نہ رکھتی ہو کہ میرا نکاح عبداللہ سے ہو. ہر عورت تمنا کرتی تھی، دعائیں مانگتی تھی. بلکہ کتابوں تو واقعات ہیں کہ فاطمہ نامی ایک عورت نے ڈائریکٹ حضرت عبداللہ سے خود بات کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر انہوں نے جواب دیا کہ جو میرے والد طے کریں گے میں اسی کو پسند کروں گا. اب حضرت عبد المطلب نے دل میں سوچا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیتا ہوں. انہوں نے مکہ مکرمہ میں رشتے دیکھے مگر کوئی رشتہ پسند نہیں آیا. جیسے ہوتا ہے نا دل ٹھک جانا، ان کا دل نہیں ٹھکا کسی کے اوپر. تو انہوں نے فیصلہ کیا چلو ذرا مدینہ طیبہ جا کے دیکھتے ہیں. مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو زہرہ. ان کے ہاں ایک بچی تھی، ابھی جوانی کی عمر میں قدم رکھا تھا، اس کا نام تھا آمنہ. آمنہ کہتے ہیں امانت کا خیال رکھنے والی. اس کے اخلاق کے بارے میں جب سنا، ادب کے بارے میں جب سنا، شرافت کے بارے میں جب سنا تو عبد المطلب کو وہ بچی پسند آئی. انہوں نے رشتہ ڈالا اور بچی والا نے حضرت عبداللہ کو دیکھتے ہی رشتہ پسند کر لیا. یوں حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ کے ساتھ. شادی کے بعد یہ کپل واپس مکہ مکرمہ آ گیا. ابھی چند مہینے میاں بی بی آپس میں اکٹھے رہے تھے کہ ایک قافلہ شام کی طرف تجارتی سفر پر جانے لگا. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ بیٹے اگر تم بھی قافلے میں چلے جاؤ
تو کچھ سامان یہاں سے لے جاؤ گے تو شام میں بیچ دو گے، وہاں سے لاؤ گے یہاں بیچ دو گے، کچھ دفع ہو جائے گا اور تمہاری بھی شادی نہیں رہی ہے، اخراجات میں آسانی ہوگی، سہولت ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آج کل تو سفر 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، مگر اس زمانے کا سفر مشقت والا ہوتا تھا، اونٹوں پہ ہوتا تھا، سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے ایک طرف سے دوسری طرف اترنا ہوتا تھا، مسافت تھوڑی ہوتی تھی، مشقت بہت ہوتی تھی۔ چنانچہ شام پہنچنے میں 3 مہینے لگ جاتے تھے اور واپس آنے میں 3 مہینے، اور اگر 1-2 مہینے کاروبار میں لگ گئے، اس کا مطلب یہ 7-8 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اب شادی کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد میاں بیوی کا 7-8 مہینے کے لیے جدا ہو جانا دل پہ ایک صدمہ ہوتا ہے۔ تو بی بی آمنہ دل میں بہت غمزدہ تھی کہ میرا خامد مجھ سے 7-8 مہینے کے لیے الگ ہو جائے، اور حضرت عبداللہ بھی بڑے اداس تھے، بہت سیڈ تھے کہ میری ابھی شادی ہوئی اور جوان خوبصورت دل میں محبت کرنے والی گھر کرنے والی بیوی کو چھوڑ کے مجھے سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ جس دن حضرت عبداللہ نے روانہ ہونا تھا اس دن بی بی آمنہ کے چہرے پہ غم کے آثار تھے، تو حضرت عبداللہ نے ان کو انکریج کرنے کے لیے کہا، آمنہ پریشان نہ ہو، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اچھا تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جس دن قافلہ واپس آئے گا تو میں گھر میں داخل ہوں گا نا، تو گھر کے دروازے پر ہی میں تمہیں دیکھوں، یہ نہ ہو کہ آپ کسی کمرے میں بیٹھی ہو اور میں گھر میں داخل ہو کے آپ کو ڈھونڈتا پھروں۔ جب میں آؤں تو دروازے کے بالکل ساتھ تم کھڑی ہونا، میں سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھنا چاہوں گا۔ بیوی نے وعدہ کر لیا۔ لوگ میاں بیوی کے درمیان یہ بات طے ہو گئی، حضرت عبداللہ سفر پہ روانہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن اس قافلے کے آنے کی اطلاع ملی کہ کل قافلہ پہنچ جائے گا۔ مکہ مکرمہ کے ہر گھر کے اندر خوشی دوڑ گئی، عورتوں نے گھروں کی صفائی کی، بچوں کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، اچھے کھانے بنائے اور اپنے خامدوں کے استقبال کے لیے تیاری کر دی۔ بی بی آمنہ نے بھی اپنے ہسبینڈ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دروازے کے قریب آپ کا استقبال کروں گی، چنانچہ انہوں نے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے صبح سے وہ جو باہر کا دروازہ تھا نا اس کے قریب آ کر ایک جگہ پر بیٹھ گئی کہ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا میں دروازہ کھولوں گی اور اپنے خامد کا استقبال کروں گی، اس کو اہلا و سہلا کہوں گی۔ صبح سے انتظار کرتے کرتے مغرب کا وقت ہو گیا، حضرت عبداللہ گھر نہیں آیا، تو بی بی آمنہ کا دل اور پریشان ہوا۔ انہوں نے گھر کے لوگوں کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ تو آئے نہیں۔ جب پتہ کیا گیا کہ جہاں قافلہ آیا تھا وہاں سے ہر بندہ اپنے گھر پہ جا چکا تھا، تو پتہ چلا کہ بھئی حضرت عبداللہ گھر کیوں نہیں آئے۔ قافلے والوں نے بتایا کہ جناب واپسی کے سفر میں ان کو بخار ہو گیا تھا اور ان کا وزن بہت کم ہو گیا تھا، ویٹ لوز کر لیا تھا اور بالکل پتلے دبلے ہو گئے تھے۔ راستے میں مدینہ طیبہ پڑتا ہے، جب وہاں پہنچے تو سسرال والوں نے انہیں دیکھا اور انہیں کہا کہ آپ تو بہت کمزور ہو گئے، اس حالت میں سفر نہ کریں، ہمارے پاس رہ جائیں، ہم آپ کا علاج کرواتے ہیں، جب صحت مند ہو جائیں گے پھر واپس مکہ چلے جانا۔ تو حضرت عبداللہ تو مدینہ طیبہ میں ہی رک گئے اپنے سسرال میں۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے مدینہ طیبہ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ چند مہینے وہاں بیمار رہنے کے بعد حضرت عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی اس وقت بی بی آمنہ امید سے تھی اور ان کو امید ہوئے تقریباً 7واں مہینہ گزر رہا تھا، یعنی بچے کی ولادت میں ابھی 2-3 مہینے کا وقفہ تھا۔ اس حال میں حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔
اب بتائیے کہ بی بی آمنہ کے دل پہ کتنی ٹینشن ہوگی، کتنا غم ہوگا، کتنا صدمہ ہوگا۔ اس وقت بی بی آمنہ کی عمر تھی 16 سال اور حضرت عبداللہ کی عمر تھی 18 سال۔ کتنا ینگ کپل تھا، 18 سال کا خاوند اور 16 سال کی بیوی، اور وہ بیوی حاملہ ہے اور شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، تو بیوی کے دل پہ کتنا صدمہ ہوگا، انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ بیوی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حاملہ تو تھی، لیکن حمل والی عورتوں کو جو نشانیاں نظر آتی ہیں نا، الٹی آنا، قے آنا، کھانا اچھا نہ لگنا، مجھے اس میں سے کوئی نشانی نظر نہیں آتی تھی۔ میں بالکل نارمل محسوس کرتی تھی، ہاں بچہ میرے پیٹ میں پیدائش پا رہا تھا اور بڑھ رہا تھا۔ البتہ مجھے 3 نشانیاں اپنی زندگی میں نظر آتی تھی۔ پہلی نشانی کہ اس وقت میں جب بھی میں کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو آسمان پر ایک بادل سایہ کر دیتا تھا، مجھے دھوپ کے اندر چلنے کی نوبت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ اور دوسری نشانی میں یہ دیکھتی تھی کہ جب میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تو درخت کی ٹہنیاں میری طرف تو جھک جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے درخت مجھے سلام کر رہا ہے۔ اور تیسری نشانی کہ جب میں زمزم کنویں پر جاتی پانی بھرنے کے لیے تو کنویں کا پانی تو 20-25 فٹ نیچے تھا جو ڈول کے ذریعے سے نکالا جاتا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی پانی آہستہ 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 اوپر آ جاتا، حتیٰ کہ کنارے سے 1-2 فٹ کے فاصلے تک رہ جاتا، اور میں کنارے پر بیٹھ کر ڈول کھینچنے کی بجائے ویسے ہی اس میں سے پانی بھر لیا کرتی۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں مجھے کہتی ہیں آمنہ تم گھر نہ جاؤ، یہیں کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے پانی بھرنا آسان ہو جائے گا، ورنہ ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی۔ میں اپنی زندگی میں یہ 3 نشانیاں دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی ہو سکتا ہے جو بچہ میرے بدن میں پرورش پا رہا ہے یہ کوئی بڑا برکت والا بچہ ہو، بس یہ میں سوچتی تھی۔ مگر میرا دل اپنے خامد کی وفات کی وجہ سے غمزدہ بھی بڑا تھا اور خرچے میں تنگی بھی بہت تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آسمان کے اوپر سرخ ستارہ چمکنے لگا۔ تورات اور انجیل میں یہ نشانی تھی کہ جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے ان کی پیدائش سے پہلے آسمان پہ سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب یہودی علماء نے سرخ ستارہ کو دیکھا تو وہ تلاش میں لگ گئے کہ اب یہ بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہودی مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، انہوں نے پہلے مدینہ طیبہ میں پتہ کروایا۔ پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں بہت ساری عورتیں حاملہ ہیں، مگر بچے کی ولادت میں ابھی 5 مہینے باقی ہیں، 2 مہینے باقی ہیں، 7 مہینے باقی ہیں، زیادہ ٹائم باقی تھا، قریب نہیں تھا کہ کوئی بچہ 1-2 مہینے کے اندر پیدا ہونے والا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے کرو کہ مکہ مکرمہ میں پتہ کراؤ۔ جب مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا تو باقی عورتوں کے بچوں کے ولادت میں تو ابھی واقعی 5-6 مہینے کا وقت تھا، بی بی آمنہ کے یہاں بچے کی پیدائش میں بس 1-2 مہینے کا فرق تھا۔ تو یہودیوں کو نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ بنو اسحاق میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے ہوگا، اور یہی ان کے اندر حسد بنا، حسد من عند انفسہم، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کو آخری نبی کو تسلیم نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہوگا۔ خیر وہ دن آیا جب بی بی آمنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ صبح سحری کے وقت بچے کی ولادت ہوئی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں گھر میں چراغ جلاتی، تیل ڈالنے کے پیسے نہیں تھے، تو بچے کی ولادت اندھیرے کی حالت میں ہوئی۔ خیر جب بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے
حضرت عبد المطلب کو اطلاع بھجوائی کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا تو فوت ہو گیا مگر ہمیں اپنی نشانی دے گیا اور آج میرے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ آئے، انہوں نے بچے کو اٹھایا اور برکت کے لیے بچے کو بیت اللہ لے گئے۔ اس دور میں مکہ مکرمہ میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلا کام کہ برکت حاصل کرنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے ان کو بیت اللہ لے جاتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب بھی اس بچے کو بیت اللہ لے کے گئے۔ وہ سمجھتے تھے کہ برکت مل جائے گی، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس ہستی کو میں لے کر جا رہا ہوں اللہ نے تو اس کو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے دیا۔ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پہ دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لنترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ شنائی کی، وہ جن کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے بات جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ کی محبوب سے ان کی ولادت شہری کے وقت میں ہوئی، اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بچے کو چارپائی پہ لٹایا تو بچے نے سجدہ کیا اللہ کے حضور۔ جب حضرت مطلب ان کو بیت اللہ سے لے کے واپس آئے تو بی بی آمنہ نے پوچھا کہ آپ نے بچے کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے بچے کے لیے 2 نام سوچے ہیں۔ ایک نام سوچے ہے محمد۔ محمد کا مطلب وہ ہستی کہ جس کی دنیا میں اتنی تعریف کی گئی ہو، اتنی تعریف کی گئی ہو کہ پوری دنیا میں اتنی تعریف کسی اور کی نہ کی گئی ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ نام سجدہ تھا۔ واقعی اللہ کے محبوب کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوئیں، مسلمانوں نے تو تعریفیں کی صحیح، انگریزوں نے بھی کی، سکھوں نے بھی کی، ہندوؤں نے بھی کی، غیر مسلموں نے بھی کی، انہوں نے بھی اشعار لکھے، انہوں نے بھی نبی اسلام کے بارے میں نعتیں لکھی، کتابیں لکھی۔ تو اللہ کے محبوب کی دنیا میں اتنی تعریفیں ہوئی کہ کسی اور ہستی کی دنیا میں اتنی تعریف نہیں ہوئی۔ تو آپ کو محمد کا نام سجدہ ہے، اور دوسرا نام رکھا احمد۔ احمد کا معنی وہ ہستی جس نے اللہ کی دنیا میں اتنی حمد بیان کی ہو کہ اتنی حمد کوئی دوسرا بیان کر ہی نہ سکا ہو، یہ بات نہیں سکتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کے 2 نام بڑے پیارے، اور عجیب کہ یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کے رکھے نہیں گئے تھے۔ تو بی بی آمنہ کو نام بہت پسند آ گئے۔ اب بی بی آمنہ کا دل خوش بھی ہے اور غمزدہ بھی ہے۔ خوش ہے اپنے بیٹے کی پیدائش پر، وہ جب بیٹے کا چہرہ دیکھتی تو دل خوش ہو جاتا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے وہ اکثر سوچتی کاش میرا خامد زندہ ہوتا، اور آج وہ دیکھتا کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے تو اس کا دل کتنا خوش ہوتا۔ تو بیٹے کی پیدائش پہ دل خوش بھی تھا اور خامد کو یاد کر کے دل غمزدہ بھی تھا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں ایک عادت تھی کہ چھوٹے بچوں کو باہر دیہات بھیج دیتے تھے چلنے کے لیے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں قافلے آتے جاتے تھے، وہ تجارتی مرکز تھا ایک طرح کا، ہر قافلہ آتے ہوئے رکتا تھا، آتے جاتے تھے، اور قافلوں کے آنے کی وجہ سے وہاں پہ وائرس پھوٹ جاتی تھی، بیماری چل جاتی تھی۔
اور اس بیماری کا سب سے زیادہ اثر چھوٹے بچوں پہ ہوتا تھا، چنانچہ چھوٹے بچے فوت ہو جاتے تھے، وبا پھوٹ گئی، بچے فوت ہو گئے، تو ماں باپ ڈرتے تھے ایسی پبلک پلیس پر بچوں کو رکھنے سے، وہ ان کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے جو بالکل بیکٹیریا فری، وائرس فری ایریا ہو اور بچہ صحت وہاں پا کے اپنی نشو نما حاصل کرے۔ چنانچہ طائف کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں بنو سعد قبیلہ رہتا تھا، اس قبیلے کی 10 عورتوں نے فیصلہ کیا ہم مکہ مکرمہ جاتی ہیں اور وہاں جا کر بچے اپنے گود میں لے کے آتی ہیں، بچوں کو پالیں گی اور جب واپس کریں گی تو ان کے والدین ہمیں انعام دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان 10 عورتوں میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حلیمہ، کیونکہ بنو سعد قبیلے کی تھی تو اس کا نام پڑ گیا حلیمہ سعدیہ۔ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی، ان کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی تھی بڑی کمزور اور ایک گدھی تھی وہ بھی بہت کمزور، دونوں جانور بڑے کمزور تھے۔ ایک پہ حلیمہ سعدیہ بیٹھی اور ایک پہ ان کا خامد بیٹھا اور دونوں چلنے لگے۔ وہ جو باقی 9 عورتیں تھیں ان کی سواریاں بڑی تر و تازہ پلی ہوئی اور صحت مند تھیں، وہ آگے نکل جاتی اور حلیمہ اور ان کے خامد جو تھے وہ پیچھے رہ جاتے۔ تو عورتیں کچھ 1-2 کلومیٹر آگے جانے کے بعد انتظار کرتی، پھر جب حلیمہ اور اس کے ہسبینڈ پہنچتے تو پھر چلتی، تو پھر وہ آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتی۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر ان عورتوں نے حلیمہ سے کہا، حلیمہ اگر ہم آپ کا انتظار کرتی رہی نا تو ہم تو پھر مغرب سے پہلے واپس نہیں پہنچ سکتی، ہمیں اندھیرا ہو جائے گا، آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کی سواریاں کمزور ہیں، بعد میں آ جانا، ہم جاتی ہیں اور بچے لے کے واپس اپنے گھر پہنچی ہیں۔ حلیمہ اور اس کے ہسبینڈ نے عورتوں کو اجازت دے دی، چنانچہ 9 عورتیں جلدی مکہ مکرمہ پہنچی اور امیر زادوں کے ہاں جو بچے بچیاں تھیں انہوں نے گود میں لے لی اور وہ جانے کے لیے تیار۔ حلیمہ اور اس کے ہسبینڈ کافی دیر کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ حلیمہ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ بچہ تو کسی گھر میں ہے ہی نہیں۔ ہاں ایک گھر ہے جہاں پر بچہ موجود ہے مگر بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ باپ نہیں ہے کا مطلب یہ کہ بچے کو اگر آپ پالیں گی تو تمہیں پالنے کے اوپر کوئی انعام نہیں ملنا، گزارا ہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ آئی، اس نے آ کے بی بی آمنہ سے بات چیت کی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے سنا کہ بچے یتیم ہیں تو دل تو میرا بہت پریشان ہوا کہ محنت بھی کروں گی اور مجھے ملے گا بھی کچھ نہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ حلیمہ ذرا بچے کی شکل کو تو دیکھ لو۔ بچہ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر ایک پتلا کپڑا ڈالا گیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے وہ پتلا کپڑا اٹھایا کہ بچہ سویا ہوا ہے، میں اس کی شکل دیکھ لوں۔ جب میں نے اس کی شکل پر نظر ڈالی تو بچے نے آنکھ کھولی اور مسکرایا۔ اس بچے کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ میں تو اپنا دل ہی دے بیٹھا۔ میں نے سوچا مجھے اس کے پرورش پر اور اجرت ملے نہ ملے، بچے کی مسکراہٹ تو مجھے ملے گی نا، میں لے جاتی ہوں بچے کو۔ چنانچہ آمنہ اپنا بیٹا دینے کے لیے تیار اور حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار۔ اب حلیمہ مسکرائی جب بچے کو لے لیا تو بی بی آمنہ نے پوچھا، حلیمہ آپ مسکرا کیوں رہی ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا، آمنہ میں نے تو گاؤں کی رہنے والی ہوں، کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں نے تو کبھی گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو بی بی آمنہ نے جواب دیا، حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، میں تو شہروں کی رہنے والی ہوں، مدینہ بھی رہی، مکہ بھی رہی، میں نے تو شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب بھی قریب تھے، انہوں نے دیکھا عورتیں باتیں کر رہی ہیں تو انہوں نے یہ بات سنی اور سن کر کہنے لگے، حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور آمنہ تم نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا بندہ ہوں، میں نے تو ملکوں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔
اگر فرض کریں اس وقت حضرت جبرائیل امین پاس ہوتے اور ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ بھی اپنے ذرا کمنٹس دے دیجئے، تو یوں لگتا ہے کہ وہ کہتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہروں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور عبد المطلب آپ نے ملکوں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور میں نے تو پورے جہان میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ یا اللہ آپ بھی فرما دیجئے، جبرائیل السلام اللہ سے سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے حلیمہ تم نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تم نے شہر میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے ملکوں میں نہیں دیکھا، اور جبرائیل تم نے پوری دنیا میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ میں خدا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اے چہرے زیبائے تو رشکے پتانے آدری، ہر چند وسط می کنم در حسن زام بالا تری، آفاق ہا گردیدہ میرے بتاں ورزیدہ بسیار خوہ دیدہ اما سچی گردی۔ اللہ نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا کیا تھا کہ کائنات میں کہیں اور اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی تھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی خدائی میں یکتا ہے، نبی علیہ السلام اپنی مصطفیٰ میں یکتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا کیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا تھا کہ حضرت حسان لانو آپ کو دیکھ کے کہا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت تو چہرہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محبوب آپ اس طرح عیب سے مبرہ ہو کر پیدا ہوئے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ جیسے آپ اپنے من پسند کا حسن لے کے دنیا میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سبی بنایا تھا۔ سبی کا مطلب ہوتا ہے گورا چٹا، عام طور پہ جس کا رنگ گورا ہو وہ خوبصورت لگتا ہے، عام دستور یہی ہے، مگر ضروری نہیں۔ کئی لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں مگر ان کے نقشے اتنے اچھے نہیں ہوتے تو وہ خوبصورت نہیں لگتے، من بھاونے نہیں لگتے۔ تو یوسف علیہ السلام سبی تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملی ہوں۔ ملی کا لفظ نکلا ہے مل سے، مل کہتے ہیں نمکین کو، اور واقعی نمکین چہرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بار بار دیکھنے کی خواہش ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر کسی گھر میں مہمان بنے نا اور وہ آپ کو ایک کے بعد دوسری سویٹ ڈش کھلائے، تیسری کھلائے، چوتھی کھلائے، تو شام تک آپ سویٹ ڈش کے نام سے بھی تنگ آ جائیں گے۔ آپ کہیں گے میرے سامنے سویٹ ڈش کا نام ہی مت لو۔ اور نمکین ڈش ہم روز کھاتے ہیں اور بار بار کھاتے ہیں، اور پھر نمکین ڈش کھانے کی دل میں طلب ہوتی ہے۔ تو نمکین چہرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا۔ تو یوسف علیہ السلام سبی تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملی تھے۔ چنانچہ دونوں کے حسن کا فرق سمجھ لیجیے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ جو بندہ دیکھتا تھا ان کے حسن کی وجہ سے، گورے رنگ کی وجہ سے اس کی نظر ٹکتی نہیں تھی، نظر ہی نہیں ٹکتی تھی چہرے کے اوپر۔ اس لیے تو مصر کی عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا کہ ان کے چہرے پہ کسی کی نظر ٹکتی نہیں تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا کہ جو آقا کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا اس کی نظر چہرے سے ہٹتی نہیں تھی، دیکھتے رہنے کو جی چاہتا تھا، ایسا اللہ نے حسن دیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کو حسن کی شاخ ملی تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کا مرکز ملا تھا۔
ذرا یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ جب مرکز کا تعین کرتے ہیں کہ یہاں پہ دائرہ بنانا ہے، سب سے پہلے تعین کس جگہ کا ہوتا ہے؟ مرکز کا، پھر دائرے کا وجود شروع ہوتا ہے، پرکار رکھتے ہیں اور دائرہ بننا شروع ہوتا ہے۔ پھر جب دائرہ بن جاتا ہے تو آخر کے اوپر پرکار مرکز سے ہٹائی جاتی ہے، یعنی مرکز پر پرکار سب سے پہلے رکھی جاتی ہے اور سب سے آخر پر مرکز سے پرکار اٹھائی جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ یوں سمجھیے کہ انبیاء کرام جتنا دنیا میں تشریف لائے وہ نبوت کا ایک دائرہ تھا اور نبی علیہ السلام اس دائرے کا مرکز تھے، لہذا آپ اول بھی تھے اور آخر بھی تھے، اول بھی تھے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی حالت میں تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو نبوت آپ کو اللہ نے اس وقت بھی عطا فرمائی تھی، اظہار اس کا اس وقت ہوا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی۔ اس لیے انبیاء کو جتنے کمالات ملے وہ نبی علیہ السلام کے صدقے ملے، ان کی وجہ سے ملے، چونکہ آپ انبیاء میں اول بھی تھے اور انبیاء میں آخر بھی تھے۔ ظاہراً آپ دنیا میں سب سے آخر میں تشریف لائے اور نبوت ملنے کے اعتبار سے آپ سارے انسانوں میں سب سے پہلے تھے۔ اسی کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے نبوت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو نبی علیہ السلام اول بھی تھے اور آخر بھی تھے۔ اور ہوتا اسی طرح آپ دیکھیں جب کوئی مجلس ہوتی ہے تو پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر ایک بندے کی تقریر، پھر دوسرے بندے کی تقریر، پھر تیسرے کی تقریر، تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور سب سے آخر پہ جو مہمان خصوصی ہوتا ہے ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی تقریر کے بعد پھر مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب مجلس تو قائم کی گئی تھی مہمان خصوصی کے لیے، لیکن ان کو سٹیج پہ کب لایا گیا؟ سب سے کائنات اللہ نے بنائی تھی نبی علیہ السلام کے لیے۔ فرمایا میرے محبوب لولاک لما خلقت الافلاق، آپ نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو کائنات بنائی گئی نبی علیہ السلام کے واسطے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخر پر سٹیج دنیا میں بلایا، اس لیے نبی علیہ السلام خاتم النبیین، سب سے آخر پر دنیا میں تشریف لانے والے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اب اللہ نے اس دنیا کی محفل کو ختم کرنے کا ارادہ فرما لیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند تو ٹکڑے ہو گیا، قیامت قریب ہو گئی۔ چنانچہ اب ہم جو یہ وقت گزارے ہیں نا، یہ بس آپ سمجھیے کہ قیامت بہت جلدی قریب آنے والی ہے اور درمیان میں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، جیسے مجلس برخاست کرنے میں وقت لگتا ہے، ورنہ جو مہمان خصوصی تھے وہ تشریف لائے اور دنیا سے واپس پردہ فرما لیا اور اس دنیا کے بنانے کا مقصد جو تھا اللہ نے پورا فرما دیا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اب میرے بعد 30 نبی آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجالون کذابون، وہ دھوکہ دینے والے ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ قیامت سے پہلے میرے بعد 30 ایسے بندے آئیں گے۔ ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، اور شکل اس کی ولیوں جیسی نہیں تھی، نبیوں والی تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، کوئی بہنگا بھی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن جمال عطا فرمایا کہ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا۔ اب ایک اور بھی بات سمجھ لیجیے کہ سیدہ صدیقہ جانا فرمایا کرتی تھی زلیخا تو نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو دل کے ٹکڑے کر لیتی۔
یہ ایسے بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی حقیقت ہے۔ وہ کیسے کہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا تھا نا، وہ حسن کی شاخ تھی۔ جیسے درخت ہوتا ہے نا، تو نیچے جو اس کا تنا ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے اور اوپر شاخیں ہوتی ہیں، تو انبیاء کرام اس درخت کی شاخیں تھیں اور اس درخت کا تنا نبی علیہ السلام تھے، اور تنے کی وجہ سے شاخیں زندہ ہوتی ہیں۔ شاخوں کو جو ملتا ہے وہ تنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ چنانچہ جس نبی کو جو کمال ملا کس کی وجہ سے ملا؟ نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ تو یوسف علیہ السلام تو حسن کی شاخ تھے۔ عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے جسم کی شاخ، ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، زلیخا اگر تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی جو مرکز حسن تھے تو جسم کے مرکز اپنے دل کے ٹکڑے کر رہے تھے۔ بہرحال حلیمہ اس بچے کو لینے کے لیے تیار اور بی بی آمنہ اس بچے کو دینے کے لیے تیار۔ تاہم بی بی آمنہ نے دعا دے کے بچے کو رخصت کیا۔ یہ جو ہوتا ہے نا کہ ماں دعا دے کے بچے کو رخصت کرے، یہ عجیب قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کا بکسا پانی میں ڈالا تھا دعا دے کر۔ ماں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ جب لوٹ کر واپس آئے گا تو یہ موسیٰ کلیم اللہ بن چکا ہوگا۔ سلمہ نے اپنے بیٹے عبد المطلب کو دعا دے کے رخصت کیا تھا، اور سلمہ نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا مکہ مکرمہ جا کے والی بیت اللہ بن چکا ہوگا۔ اور آج بی بی آمنہ اپنے بچے کو رخصت کر رہی ہے۔ بی بی ہاجرہ نے بھی اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو رخصت کیا تھا دعائیں دے کے، اور بی بی ہاجرہ نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا لوٹ کر آئے گا تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکا ہوگا۔ اور آج بی بی آمنہ اپنے بچے کو دعا دے کے رخصت کر رہی ہیں، اور وہ نہیں جانتی تھی یہ بچہ لوٹ کر آئے گا تو ایک وقت ہوگا کہ یہ محمد الرسول اللہ بن چکا ہوگا۔ اس لیے نوجوان بچے اپنی ماں کی دعائیں لیں تاکہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ بی بی آمنہ کا دل غمزدہ پڑا تھا، ان کو اپنا ہسبینڈ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کاش میرا ہسبینڈ ہوتا تو بچہ ان کے سامنے پلتا اور وہ میرے بچے کو بازار لے کے جاتے اور اس کی سیر کرواتے، وہ میرے بچے کے لیے کھلونے لاتے اور میرے بچہ کھلونوں سے کھیلتا۔ اور بی بی آمنہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا، آمنہ غمزدہ نہ ہو کہ بات نہیں، اس کو بازار کی سیر کروانے والا کوئی نہیں، میں اپنے اس محبوب کو عرشوں پہ بلا کے جنت کی سیر کرواؤں گا۔ اور آمنہ یہ بھی غم نہ کر کہ کوئی میرے بچے کے لیے کھلانے والا نہیں، میں اپنے اس محبوب کے لیے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دوں۔ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو سینے سے لگایا اور لے کے باہر آئی اور اپنے خاوند کو بتایا کہ بچے کا باپ تو نہیں ہے، مگر بچے کی ہنسی مجھے اتنی اچھی لگی اور یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ میرا دل چاہا کہ میں اسے پالوں۔ خاوند نے کہا اچھا اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ وہ بھی کوئی توکل والا بندہ تھا۔ چنانچہ اب خاوند نے کہا حلیمہ بیٹھو اونٹنی پہ۔ چنانچہ بی بی حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ بچے کو لے کے اونٹنی پہ بیٹھی، اونٹنی چلنے کے لیے تیار ہے۔ جب ان کے ہسبینڈ آگے بیٹھے کہ میں اونٹنی کی لگام پکڑوں اور چلاؤں، کنٹرول کروں، تو اونٹنی چلتی نہیں۔ تو حلیمہ کے سامنے نیچے اترے، جیسے نیچے اترے اونٹنی پھر چلنے کے لیے تیار۔
جب پھر آگے بیٹھتے ہیں تو اونٹنی چلتی نہیں. ایک دو دفعہ ایسا کرنے کے بعد اس کے خاوند کہنے لگے اونٹنی کو مسئلہ کیا ہے؟ حلیمہ نے مشورہ دیا کہ آپ اصل میں اس بچے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہیں، آپ پیچھے بیٹھے مجھے آگے بٹھائیں. جیسے حلیمہ سعدیہ کو اس نے آگے بٹھایا اور پیچھے بیٹھ کے سواری کی لگام پکڑی، سواری نے بھاگنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ جو میرے اس محبوب کی طرف پشت کرتا ہے اس کی زندگی کی سواری کبھی نہیں منزل پہ پہنچ سکتی. تم اس کو، یہ تو کائنات کا صدر نشین ہے، تم اس کو آگے کی جگہ دو گے تب تمہاری سواری چلے گی. چنانچہ جب نبی علیہ السلام کو آگے بٹھایا گیا، اونٹنی نے چلنا تو کیا بھاگنا شروع کر دیا. اب بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، حتیٰ کہ جو عورتیں صبح بچوں کو لے کے واپس چل پڑی تھیں راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی اور حلیمہ کی سواری ان سے بھی آگے نکلنے لگی. جب حلیمہ کی سواری ان سے آگے نکلنے لگی تو ایک عورت نے پوچھا، حلیمہ کیا تم نے سواری کو بدل لیا ہے؟ تو حلیمہ نے جواب دیا، نہیں میں نے سواری کو تو نہیں بدلا، البتہ سواری کا سوار بدل گیا. حلیمہ کی سواری سب سے پہلے اپنے گھر پر پہنچی تو حلیمہ کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ بوڑھی بکریاں جو دو چار گھر میں رکھی ہوئی تھیں ان کے تھن دودھ سے بھرے نظر آتے تھے. وہ بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی مگر آج ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آئے. تو خاوند نے کہا، حلیمہ جلدی برتن لاؤ، میں بکریوں کا دودھ نکالوں. جتنے برتن گھر میں تھے حلیمہ لے کے آ گئی. بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ سارے خالی برتن بھر گئے. جب اتنی برکت حلیمہ کے خاوند نے دیکھی تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم بچہ لے کے آئی ہو، یہ بچہ کوئی بڑا ہی بابرکت ہے، اللہ نے ہمارے گھر کو دودھ سے بھر دیا ہے. اللہ نے بعض انبیاء کو محلات کے اندر پرورش دی، جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے، یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پلے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی علیہ السلام کو بھی محل میں پال سکتے تھے مگر اللہ نے اس کو حلیمہ کے غربت قدے میں پال کے دکھا دیا کہ دیکھو اگر اس گھر میں کوئی تمہیں برکتیں نظر آئیں گی تو یہ برکتیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوگی. عورتیں حلیمہ سے پوچھتی، حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ بھئی فلان جگہ پہ چراتی ہیں. تو دوسرے قبیلے کی عورتیں بھی اپنی بکریوں کو وہاں چرنے کے لیے بھیجتی کہ شاید وہاں کوئی پودا جڑی بوٹی ایسی ہو جس کو کھا کے بکری زیادہ دودھ دیتی ہے. ان کی بکریاں وہاں چرتی مگر وہ اتنا دودھ نہیں دیتی تھی جتنا حلیمہ کی بکریاں دودھ زیادہ دیتی تھی. اور حلیمہ ایک اور بات محسوس کرتی تھی کہ اس کے پاس ایک اور بچہ بھی تھا جس کو وہ پال رہی تھی. تو جس بچے کو اب لے کر آئی تھی جس کا نام محمد تھا، یہ بچہ ہمیشہ اپنی والدہ کے سینے کے ایک طرف سے دودھ پیتا تھا، دوسری طرف سے منہ ہی نہیں لگاتا. تو حلیمہ کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچپن ہی میں یہ نعمت دے دی تھی کہ دو بچے پل رہے تھے تو سینے کی ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا تھا اور دوسری طرف سے دوسرا دودھ پیتا تھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک کا حصہ دوسرے کا پی جانا اس پر الزام لگ سکے. اللہ نے اپنے اب یہ بچہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پلتا رہا. حلیمہ سعدیہ بھی کتنی مقدر والی ہے، اس پر کسی نے ہماری علاقائی زبان میں اشعار لکھی ہیں. امید ہے بہت سارے حضرات کو سمجھ لیں گے ورنہ میں اس کا کچھ اردو بھی ترجمہ کر دوں گا. حلیمہ میں تیرے مقدرہ کو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیتی بھی ہو سے. حلیمہ میں تیرے مقدروں کے صدقے جاؤں کہ تو مدنی کا جھولا بھی جھلاتی ہوگی. کتنی خوش نصیب ہے. اللہ نے تیرے مقدر کیسے بنائے؟
حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی کا جھولا جھلیندی بھی حسین نی انگلی نپا کے تو ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریندی بھی حسین. چھوٹے بچے کو ماں انگلی پکڑ کے اپنے گھر کے سین میں چلنا سکھاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کے سجن کو، اللہ کے محبوب کو انگلی پکڑ کے اپنے سینے میں چلنا سکھاتی تھی. حلیمہ میں تیرے مقدروں پہ قربان تھا. نگرشا دا چن ایک کھلونا بھی جستا تو اس بے مثل نو کھڈیندی بھی حسین. حلیمہ جس کے لیے اللہ نے عرش کے چاند کو کھلونا بنا دیا تو اس بے مثل کو جو ہے اپنے سین کے اندر اپنے ساتھ کھلاتی بھی ہوگی. تیرے مقدر اللہ نے کیسے بنائے؟ نوا کے دعا کے تے ویڑے دے اندر، نوا کے دعا کے تے سرما بھی پا کے تے تھوڑی ہلا کے ہسیندی بھی ہوتے. ہمارے ہاں جب چھوٹے بچے کو ماں نہلاتی ہے نا، پھر اس کو سرما ڈالتی ہے، اس کے بال سنوارتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، تو ماں خود محبت کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، ماں کی اپنی نظر لگ جاتی ہے بچے کو. تو مائیں ڈرتی ہیں کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے، تو وہ پھر اس کو ہلاتی ہیں اس کی تھوڑی پکڑ کے کہ بچہ ذرا ہنس کے دکھا تاکہ نظر اتر جائے. یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے. تو اس کی طرف شاید نے اشارہ کیا کہ حلیمہ تو اس بچے کو نہلاتی ہوگی، کپڑے پہناتی ہوگی، سرما ڈالتی ہوگی، اور پھر اتنے خوبصورت بچے کو تو کہتی ہوگی ذرا ہنس کے دکھا، تو تجھے ان کے حسن کے دیکھنے کا کتنا مزہ آتا. زمانے کی تتیاں ہواواں دے کولوں نبوت کے پھل نو لکیندی بھی ہوسیں، اور زمانے کی گرم ہواؤں سے نبوت کے اس پھل کو تو بچاتی بھی ہوگی. تو کتنی خوش نصیب ہے. کدی نال تیرے نزاکت سونا اور رشتہ بھی ہوسی منیندی بھی ہوسی. یہ چھوٹے بچے کبھی کبھی اپنی ماں سے انداز میں روٹھ جاتے ہیں، تو ان کی مائیں ان کو مناتی ہیں، بیٹا اماں سے روٹھا نہیں کرتے، بیٹا کیوں خفا ہوئے اپنی اماں سے، کیوں نہیں بات مان رہے، کیوں نہیں بات سن رہے، کیوں نہیں ریسپونڈ کر رہے. تو مائیں اپنے بچے کو مناتی ہیں. تو شاید کہتا ہے حلیمہ سعدیہ تو کتنی خوش نصیب ہے، اگر یہ خوبصورت بچہ کبھی تجھ سے ناراض ہو جاتا ہوگا تو وہ کیسا لمحہ ہوتا ہوگا کہ تو پیار سے اس کو منا رہی ہوتی ہوگی. حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا شیمہ. اس کی عمر تقریباً کوئی 15-16 سال کے قریب تھی. اس کے ذمہ تھا بکریاں چرانا. چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو لے کے روزانہ باہر جاتی تھی اور بکریاں چرا کے واپس لاتی. ایک دن صبح کے 11 بج گئے اور بکریاں چرنے کے لیے نہیں گئی. تو حلیمہ بڑی حیران، اس نے شیمہ کو بلایا. شیمہ اتنا دن طلوع ہو گیا، دھوپ زیادہ ہو گئی، گرمی بڑھ گئی، اور آج تو نے بکریوں کو نکالا ہی نہیں چرنے کے لیے. تو شیمہ نے جواب دیا، امی گرمی بہت زیادہ ہے اور بکریوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور میں اکیلی ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک جاتی ہوں. میں اکیلی نہیں جا سکتی بکریاں چرانے کے لیے. تو ماں نے کہا، بیٹی تیرا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں، بیمار ہوں، ہم بوڑھے لوگ تو یہ کام کر نہیں سکتے. گھر میں تم ہی جوان عمر ہو، تم ہی یہ کام کر سکتی ہو. تو شیمہ نے کہا کہ امی میں اکیلی تو یہ کام نہیں کر سکتی، مجھے ہیلپ چاہیے. تو ماں نے کہا، بیٹی تمہاری ہیلپ کون کرے گا؟ امی ایسا کریں، یہ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں بکریاں چرا لوں گی. ماں نے کہا، شیمہ کوئی عقل کی بات کرو، یہ چھوٹا بچہ ہے جو ابھی چلنا بھی نہیں جانتا، تم بچے کو سنبھالو گی یا بکریوں کو سنبھالو گی؟ تو اب شیمہ نے جواب دیا، امی اگر بھائی کو بھیجو گی تو میں بکریوں کو سنبھال لوں گی، اگر نہیں بھیجیں گی تو میں بکریوں کو بھی نہیں سنبھال سکوں گی.
تو ماں نے ذرا قریب ہو کے پیار سے پوچھا بیٹی آخر تو مجھے اندر کی بات بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ تو شیما نے کہا کہ امی ایک دن میں چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی اور اس دن میں نے 3 باتیں دیکھی تھی۔ بیٹی کیا 3 باتیں دیکھی تھی؟ امی ایک تو میں پورا دن بکریوں کے ساتھ رہی اور میرے اوپر ایک بادل نے سایہ کیے رکھا، مجھے دھوپ میں جلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور دوسری بات میں نے دیکھی کہ میں اپنے بھائی کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک راہب ادھر سے گزرا، اس نے میرے بھائی کو دیکھا اور اس کا نام پوچھا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھائی بڑا ہو کر بڑی شخصیت بنے گا۔ امی مجھے اپنے بھائی کی یہ تعریف سن کے بڑا اچھا لگا تھا۔ اور امی تیسری بات کیا بتاؤں؟ ماں نے پوچھا بیٹا بتا دو۔ کہنے لگے امی میں بھائی کو لے کر گئی اور جس چراگاہ میں بکریوں نے چرنا تھا بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود ایک جگہ اپنے بھائی کو گود میں لے کر میں بیٹھ گئی، تو میں نے دیکھا کہ میری بکریاں دور کہیں نہیں گئیں، قریب قریب چرتی رہی۔ جب پیٹ بھر گئے تو یہ آ کر جہاں میں بیٹھی تھی وہاں قریب گھیرا بنا کر بیٹھ گئی، باقی پورا وقت میں اور بکریاں بس اس بھائی کا چہرہ ہی دیکھتی رہی۔ تو مجھے بھاگنا نہیں پڑا بچیوں کے پیچھے، اس لیے بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرا لوں گی، ورنہ میں بکریاں نہیں چرا سکتی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا کیا تھا، انسان تو انسان، بکریاں بھی اس حسن کی عاشق تھی، جانور بھی اس حسن کے عاشق تھے اور نبی اسلام کے چہرے کو بیٹھ کے دیکھتے رہتے تھے۔ جب بچے کی عمر 4 سال ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ نے سوچا اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا ہے، اب میں اس کی والدہ کے حوالے کروں۔ تو حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ آئی اور اس نے بیٹے کو بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت بچے کی عمر کتنی تھی؟ 4 سال کی۔ اب یہ بچہ 2 سال اپنی والدہ کے پاس رہا۔ بچے نے اپنے باپ کو تو دیکھا نہیں تھا، اپنے والد گرامی کو تو دیکھا نہیں تھا، تو بچے کی تمام محبتوں کا مرکز اس کی ماں تھی، یعنی باپ والی محبت بھی ماں سے تھی اور ماں والی محبت بھی ماں سے تھی۔ بچے کی محبتوں کا کل مرکز اس کی ماں تھی، تو بچہ اپنی ماں کی گود میں اب پل رہا تھا اور اب اس کو ماں کی شفقت ملی، محبت ملی۔ 2 سال وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہا۔ اب بچے کی عمر ہو گئی 6 سال، تو بی بی آمنہ نے سوچا کہ مجھے تو اپنے میکے گئے ہوئے کئی سال گزر گئے اور میرے میکے والوں نے بچے کو بھی نہیں دیکھا، تو کیوں نہ میں مدینہ طیبہ کا چکر لگاؤں، بیٹے کو لے کے جاؤں گی تو میرے گھر والے بچے کو بھی دیکھیں گے اور میری بھی ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ بی بی آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے بات کی، انہوں نے بھی اجازت دے دی کہ ہاں بیٹا تمہیں بہت دیر ہو گئی گھر گئے ہوئے، اب تم بچے کو لے جا سکتی ہو۔ چنانچہ بی بی آمنہ ان کے ساتھ ایک باندھی تھی اور یہ چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 6 سال تھی۔ یہ مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کر کے آئے۔ مدینہ میں جس نے بھی اس بچے کو دیکھا وہ تو حسن و جمال کو دیکھ کے فریفتہ ہی ہو گیا، ہر بندہ تعریف کر رہا تھا، آمنہ تیرا بیٹا تو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کوئی عورت کہتی میرا تو دل چاہتا ہے میں اس کو دیکھتی ہی رہوں، کوئی چاہتی کہ میرا دل چاہتا ہے اس کو اٹھاؤں اور سینے سے لگا لوں، کوئی کہتی میرا دل چاہتا ہے میں اس کو گود میں لے کے بیٹھی رہوں۔ تو ہر عورت اپنے اپنے جذبات کا اظہار کرتی اور بی بی آمنہ کو خوشی ہوتی کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کیا حسن و جمال عطا کیا۔ چنانچہ سب گھر والوں سے ملاقات ہو گئی اور ایک دن بی بی آمنہ نے سوچا کہ میں جاؤں اپنے خامد کی قبر پہ دعا کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی، 6 سال کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا پورا۔ چنانچہ انہوں نے بچے کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر ایک قبر پر گئی۔ حضرت عبداللہ کی قبر جہاں مسجد نبی کا محراب والی سائڈ ہے نا، وہاں رائٹ سائڈ پر ایک جگہ ہے جو علماء جانتے ہیں۔
اب وہ جگہ حرم نبی کے اندر آ گئی ہے، پہلے مدینہ سے باہر ہوتی تھی، تو باہر وہاں قبر بنی ہوئی تھی، تو بی بی آمنہ آئی اور اس قبر کے قریب کھڑے ہو کر وہ پتہ نہیں اپنے دل میں کیا سوچتی رہی، مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ہم اپنے دل میں سوچیں نا کہ بی بی آمنہ کیا سوچ رہی ہوں گی، تو دل کہتے ہیں کہ بی بی آمنہ دل میں حضرت عبداللہ سے ہم کلامی کر رہی ہوں گی کہ آپ تو مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ جب میں لوٹ کے شام کے سفر سے واپس آؤں گا آمنہ کو اپنے دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا ہے، اور عبداللہ میں تو سارا دن انتظار میں بیٹھی رہی آپ نہ آئے، اور آپ نے تو مدینے میں ہی ڈیرے لگا لیے، اور آپ نے تو اس امانت کو بھی نہیں دیکھا جو اللہ نے میرے سپرد کی تھی۔ کاش آپ اس وقت زندہ ہوتے اور میرے بیٹے کے حسن جمال کو دیکھتے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا۔ ابھی بھی آمنہ جب یہ باتیں سوچ رہی ہوں گی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میری والدہ کیوں رو رہی تھی، بس اتنا یاد ہے کہ اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر میں بچہ تھا، میں بھی رونے لگ گیا۔ کچھ دیر بی بی آمنہ وہاں ٹھہری اور اپنے بچے کو لوگ کے پھر گھر واپس آ گئی۔ اب بی بی آمنہ نے ارادہ کیا مکہ مکرمہ واپس جانے کا، چنانچہ بچے کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر مکہ مکرمہ کا سفر شروع کیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں پر ایک جگہ تھی ابوا اس کا نام ہے، وہاں پر جب پہنچی تو بی بی آمنہ کی اپنی وفات ہو گئی۔ اب جب والدہ کی وفات ہوئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ 6 سال کے بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ پہلے اس کی ساری محبتوں کا مرکز صرف اس کی ماں تھی، والد کو تو دیکھ ہی نہ پایا یہ بچہ، اور آج جس ماں کے اندر تمام محبتیں جمع تھی وہ ماں بھی وفات پا گئی۔ تو جب بی بی آمنہ کا جنازہ تیار کیا گیا ہوگا یا ان کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہوگا، اس وقت اس 6 سال کے بچے کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی آنکھیں نہیں، اس کا دل رو رہا ہوگا۔ اب یہ بچہ حیران پریشان ہے کہ والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں۔ جو کنیز تھی، باندھی تھی، اس نے ارادہ کیا کہ میں بچے کو لے کر واپس مکہ مکرمہ جاتی ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا سامان اکٹھا کیا، سواری پہ رکھا، تو جب سواری پہ رکھا تو دیکھا کہ وہ بچہ نہیں ہے، تو باندھی حیران ہوئی، بھئی بچہ کہاں گیا؟ تو بچے کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ بچہ وہاں سے دوڑ کر اپنی والدہ کی قبر کے قریب آ کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب کنیز آئی کہ چلو ہم نے سفر پہ جانا ہے تو وہ بچہ رونے لگا کہ نہیں، میں یہی اپنی امی کے پاس رہوں گا، تم چلی جاؤ۔ آپ بتائیے اس بچے کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ اپنی والدہ کی قبر سے دور جا سکتا تھا؟ چنانچہ بچہ رو رہا ہے اور وہ باندھی بڑی پریشان ہے، مگر اس بچے کو بار بار سمجھا رہی ہے کہ تمہارے دادا تمہارے انتظار میں ہیں، چلو ہم نے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ بہرحال اس بچے نے صبر کیا اور اس باندھی کے ساتھ وہ پھر سفر پہ روانہ ہو گیا۔ اب مکہ مکرمہ کا حال سن لیجیے۔ حضرت عبداللہ نے ان کو اجازت دی تھی بالفرض 1 مہینے کی، مثال دے رہا ہوں۔ تو جب مہینے کی مدت پوری ہو گئی تو عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے اداس تھے، اس کو بہت مس کرتے تھے۔ روزانہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد جو مکہ مکرمہ سے آنے والا راستہ تھا نا، وہ اس میں ایک چٹان کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے اور آنے والوں کو دیکھتے کہ کب میری بہو آئے گی اور میرے پوتے کو لائے گی اور میں اپنے پوتے کو دیکھ سکوں گا۔ مسافر آتے تھے مگر بچہ اور اس کی والدہ نہیں آتے تھے۔
تو حضرت عبد المطلب روزانہ دل میں پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں خیریت ہو، کیوں نہیں آ رہے، وعدہ کر کے گئی تھی میری بہو، آ کیوں نہیں رہی۔ انتظار کرتے کرتے ایک دن حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ ایک عورت سواری پہ سوار ہے اور ایک بچہ چھوٹا اس کے ساتھ سوار ہے جو آ رہا ہے۔ تو عبد المطلب کو دل میں تھوڑی تسلی ہوئی کہ میری بہو اپنے بیٹے کو لے کے آ گئی ہے، لیکن جب وہ سواری سے اتری تو دیکھا کہ وہ تو باندھی تھی۔ تو حضرت عبد المطلب حیران ہوئے، اس باندھی سے پوچھا کہ اس بچے کی والدہ کہاں ہے؟ تو باندھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بچے کا والد تو پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، اب راستے میں بچے کی والدہ بھی فوت ہو گئی، اب یہ بچہ صرف آپ ہی کے حوالے ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور نبی علیہ السلام کو اپنے دادا کی وہ محبت اور شفقت پھر وہاں کرا کر دی۔ اللہ کی جان دیکھیے، جب محبوب کی عمر 8 سال کی ہوئی، 2 سال اور گزرے تو دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ والد کی وفات ولادت مبارکہ سے پہلے ہو چکی تھی، پھر جب 6 سال کی عمر تھی تو والدہ کی وفات ہو گئی، جب 8 سال کی عمر تھی تو دادا کی وفات ہو گئی۔ 3 تو ہستیاں تھیں جن سے محبت تھی اور تینوں کی محبتیں اللہ نے چھین لی، تینوں سہارے اللہ نے چھین لی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے محبوب نے دنیا میں آ کے توحید کا درس دینا ہے، اور اگر یہ سہاروں کے ذریعے سے پرورش پائیں گے تو دنیا اعتراف کرے گی، خود سہاروں سے پرورش پائی، اور ہمیں کہتے ہیں کہ سب سہاروں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو اپنا سہارا بنا لو۔ اللہ نے پریکٹیکلی دکھا دیا، دیکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے دادا کی وفات کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے، ان کی سرپرستی میں رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو اس وقت آپ کا نکاح ہوا، اور ابو طالب نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غار حرا میں کیا عبادت تھی؟ قرآن تو بھی اترا نہیں تھا، نماز تو بھی فرض ہوئی نہیں تھی، تو جب نہ نماز تھی نہ قرآن تھا تو غار حرا میں کون سی عبادت کرتے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کی آیات میں تفکر کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر بیٹھ کر کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام غار حرا میں بیٹھ کر گویا مراقبہ کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، یہی آپ کی عبادت تھی۔ تو اس وقت قرآن مجید اترنا شروع ہوا اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے اظہار کا حکم فرمایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے مکہ مکرمہ میں اور نبوت کا اظہار فرمایا۔ آپ کی بیوی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر فوراً ایمان لے آئیں، پھر حضرت زید عنہ ایمان لے آئے، حضرت علی عنہ ایمان لے آئے، دوستوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر عنہ ایمان لائے۔ لوگوں نے کہا کہ جی گھر کے لوگ تو بات مان ہی لیتے ہیں، اپنے جو ہوتے ہیں، اس لیے بیوی کا ایمان لانا یا بچے کا لانا یا غلام کا لانا یا کزن کا لانا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دوستوں میں سے جو ایک وقت کے بزنس مین تھے، ایک معزز بندے تھے کراچی کے، جو سردار شمار کیے جاتے تھے، سیدنا صدیق اکبر عنہ وہ ایمان لائے۔ اس لیے صدیق اکبر عنہ جو ہے وہ ایمان لانے میں امت میں سب سے اول نمبر پر کہلایا۔ ان کے ایمان کی ایک وقت تھی، اس لیے وہ صدیق عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ پھر جو 13 سال تھے نا وہ بہت مشکل کے سال تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے توحید کا درس کیا، جو اپنے رشتہ دار تھے وہی سب سے بڑے دشمن بن گئے۔
دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے کمیگاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنے ہی رشتے دار تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابو جہل بھی رشتے دار تھا، ابو لہب بھی رشتے دار تھا، اور ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ تو آپ کی چچی تھی، وہ سب سے بڑی مخالف تھی، ایسی بدبخت عورت تھی، نبی علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 13 سال تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ پھر اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر مدینہ میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے عجیب شان عطا فرمائی، بدر کی جنگ میں فتح عطا ہوئی، اور کفار گھٹتے رہے، مسلمان بڑھتے رہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو اللہ نے ایک وہ دن بھی دکھایا جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے۔ اب جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مکہ مکرمہ کے سارے جو قریش کے سردار تھے وہ سر جھکا کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، بہت سارے اس میں ایمان لے آئے اور بہت سارے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ حنین ہوئی، فتح مکہ کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، چند مہینوں کے بعد غزوہ حنین ہوئی، اور اس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے بہت مال غنیمت عطا کیا۔ 6000 قیدی اور 12000 بکریاں، یہ مال غنیمت میں آتا ہے۔ 6000 قیدی اور 12000 بکریاں، نبی علیہ السلام وہ قیدی اور بکریاں مجاہدوں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی ایک عورت ہے قیدیوں میں، وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں، مجھے ان سے ملاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میری تو کوئی بہن نہیں، کون ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو کہہ رہی ہے، اچھا بھائی بلاؤ۔ چنانچہ ایک عورت کو لایا گیا، اور اس عورت نے کہا جی میں آپ کی بہن ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، اور میرے والد تو اس وقت فوت ہو گئے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، تو میرا تو کوئی بھائی اور کوئی بہن اور نہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ کی حقیقی بہن نہیں ہوں، میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ جس حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا اسی حلیمہ کی بڑی بیٹی میں ہوں، تو میں اور آپ بہن بھائی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس کے علاوہ کوئی دلیل ہو، کیونکہ بچپن کی بات تھی تو بچپن کی باتیں تو یاد نہیں ہوتی۔ تو شیما نے اس وقت یاد دلایا کہ دیکھیں جب بچے کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے دانتوں میں یا مسوڑوں میں خارش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کو کاٹے۔ چنانچہ ایسے بچے کے ہاتھ میں جو آتا ہے نا وہ اسے منہ میں ڈال کے چباتا ہے یا کاٹتا ہے، انگلیاں کاٹتا ہے، دوسرے بچوں کو کاٹتا ہے، کسی کے ہاتھ پہ کاٹا، کسی کے جسم پہ کاٹا، یہ ایک فطرت ہے بچے کی۔ آج تک تو کھلونے بنے ہوئے ہیں، تو مائیں اپنے بچوں کو اس ایج میں جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں وہ پلاسٹک کا کھلونا دیکھتی ہیں، بچے اس کو چیو کرتے رہتے ہیں، تو وہ دانت کی خارش بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کسی دوسرے کو کاٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اس شیما نے یاد کروایا کہ دیکھو میں نے آپ کو ایسے وقت میں ایک مرتبہ اٹھایا تھا تو آپ نے میرے کندھے پہ کاٹا تھا، اور میرے کندھے پہ وہ نشان آج تک موجود ہے۔ تو جب شیما نے یہ بات بتائی تو نبی علیہ السلام کو یاد آ گیا، ہاں بچپن میں مجھے کسی نے اٹھایا تھا اور میں نے کسی کے کندھے پہ کاٹی کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی چادر بچھائی اور اس شیما کو کہا کہ آؤ اس چادر کے اوپر بیٹھو، بھائی اپنی بہنوں کا یوں احترام کیا کرتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا شیما اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو ساری زندگی تمہارے نان نفقے کا ذمہ دار میں بنوں گا، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم واپس چلی جاؤ۔ تو شیما نے کہا کہ نہیں،
میں اپنے گھرانے خاندان اور قبیلے کو چھوڑ کے یہاں نہیں آ سکتی، میں واپس جانا پسند کروں گی۔ جب نبی السلام نے اپنی بہن کو آزاد کر دیا تو شیما کہنے لگی میں واپس جاؤں گی تو گاؤں والے مجھے تانا دیں گے کہ اپنے بھائی سے خود تو آزاد ہو کے آ گئی اور گاؤں کے باقی قیدیوں کو آزاد نہیں کروایا۔ چنانچہ بہن کے اس فرمائش پر نبی علیہ السلام نے ان کے قبیلے کے جتنے قیدی تھے ان سب کو آزاد فرما دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ میری بہن کے ساتھ آپ لوگ جائیں اور اسے بحفاظت اس کے گھر تک پہنچا کے آئیں۔ یوں نبی علیہ السلام نے قوم کو درس دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزت کیا کرتے ہیں، یوں اکرام کیا کرتے ہیں، یوں ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا کرتے ہیں۔ اس وقت پھر شیما نے کہا کہ میرے بھائی جب تو چھوٹا تھا تو میں آپ کو اپنی گود میں لے کے بہلایا کرتی تھی اور میں نے آپ کے لیے ایک لوری بنائی ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ پوری لوری بھی نقل کی گئی ہے۔ وہ لوری پتہ کیا تھی؟ شیما نے لوری بنائی تھی ربنا ابقی لنا محمدا۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو باقی رکھنا۔ جیسے عورتیں کہتی ہیں نا آپ کی عمر دراز ہو، آپ کی عمر لمبی ہو، تو بالکل یہی معنی ہے کہ شیما کہتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا، لمبی زندگی عطا کرنا۔ تو اس نے پھر نبی علیہ السلام کو لوری بھی سنائی کہ میں تو اپنی گود میں لے کے آپ کو یہ لوری بھی پڑھا کرتی تھی، اور یہ بھی کہا کہ میں آپ کے لیے دعائیں تو بہت مانگتی تھی کہ اللہ آپ کو عظیم شخصیت بنائے، مگر میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ فاتح بن جائیں گے اور میں قیدی بن کر آپ کے سامنے پیش کی جاؤں گی۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا ہر چیز کی شاہی عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صفت عطا فرما کر دنیا میں بھیجا۔ جو صفت بندے کے اندر پاسبل ہو سکتی ہے نا، اللہ نے ہر وہ صفت اپنے محبوب کو دے کر دنیا میں بھیجا۔ چنانچہ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ عربی زبان کے جتنے حروف ہیں، عربی زبان کے جتنے حروف ہیں اور ان حروف سے جتنے صفاتی نام بنتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صفات عطا فرما کر بھیجا۔ چنانچہ نبی اسلام جب دنیا میں تشریف لائے، الف بولی احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتہی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی دنیا میں بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا بولی دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا بولی دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی دنیا میں حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حامد آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حق آ گئے، حاشر آ گئے، خا بولا دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، واو بولی دائل بولی دنیا میں دائی آ گئے، دال بولی دنیا میں ذکی آ گئے، را بولی دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے، رفوف آ گئے، رحیم آ گئے، زا بولی دنیا میں زائر آ گئے، سین بولی دنیا میں سید آ گئے، سراج آ گئے، شین بولی دنیا میں شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شہید آ گئے، صاد بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے، ضاد بولی دنیا میں ضامن آ گئے، تا بولی دنیا میں طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طہا آ گئے، تاسین آ گئے، زا بولی دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے،
غی بولی دنیا میں غیور آ گئے، فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے، قاف نے کہا دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قبی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے، چھوٹی کاف بولی دنیا میں کفیل آ گئے، کامل آ گئے، لام بولی دنیا میں لعیق آ گئے، میم بولی دنیا میں محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، دنیا میں مجیب آ گئے، دنیا میں مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، دنیا میں مجتبیٰ آ گئے، نون بولا دنیا میں ندیم آ گئے، نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے، واو بولی دنیا میں وکیل آ گئے، ولی آ گئے، ہا بولی دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے، حمزہ بولا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے، یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے، قرآن مجید بولا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کیا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یتیم کو دیکھ لیتے تھے خاص محبت کا اس کے ساتھ اظہار فرمایا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام تیاری کر کے عیدگاہ جا رہے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، سب نہائے دھوئے ہوئے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، خوش نظر آتے تھے۔ جب آگے بڑھے تو نبی علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو بہت اداس ایک دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ آپ نے اس سے سلام کیا، پوچھا کہ بچے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، بڑے اداس نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم مدینہ ہوں، آج میرا باپ زندہ نہیں ہے جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے نہلا کے کپڑے پہناتی، میں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے اور میں اپنے والد کو یاد کر کے غمگین اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کہا کہ اچھا اگر تمہارے والد نہیں ہیں تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں عید کی نماز کے لیے لے چلتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس بچے کو گھر لائے اور سیدہ صدیقہ کو حکم دیا کہ عائشہ اس بچے کو نہلا دو۔ اس بچے کی عمر سیدنا حسن اور حسین کے بالکل قریب قریب تھی، چھوٹا بچہ تھا۔ ام المؤمنین نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اتنی دیر میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیجا کہ حسن و حسین میں سے کسی کے اگر اچھے کپڑے پڑے ہوں سپیئر تو بھیج دیجیے۔ انہوں نے ایک سپیئر جوڑا بھیج دیا۔ جب ام المؤمنین نے بچے کو نہلا لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو عید کے لیے یہ کپڑے پہنا دو۔ چنانچہ وہ کپڑے پہنا دیے گئے، اس بچے کی مانگ نکالی گئی، آنکھ میں سرما ڈالا گیا اور وہ بچہ بالکل تیار ہو گیا۔ جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم اپنے والد کے ساتھ عید کی نماز کے لیے کیسے جاتے تھے؟ انگلی پکڑ کے چل کے جاتے تھے یا ان کے کندھے پر بیٹھ کر جاتے تھے؟ اس بچے نے کہا نہیں میرے ابو تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو کہا اچھا آؤ تم بھی میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے معبود نے اس یتیم بچے کو کندھوں پہ بٹھا کے اٹھایا اور چل پڑے۔ اب جب اس بچے کو کندھوں پہ بٹھائے ہوئے نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو گلی میں جو بچے کھیل رہے تھے نا انہوں نے نیا منظر دیکھا، حیران ہو گئے کہ وہ بچہ جو اداس تھا اب نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہے اور خوش نظر آتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور جا رہے ہیں۔ ان بچوں نے آنکھوں میں اس بچے سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یتیم تھا، مجھے نبی علیہ السلام اپنے ساتھ عید کی نماز کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ جو بچے کھیل رہے تھے نا ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور دل میں کہنے لگا کاش کہ میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے محبوب مجھے بھی کندھوں پہ اٹھا کے عیدگاہ لے جاتے۔ نبی علیہ السلام نے یتیم کی ایسی محبت دلوں میں پیدا کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام عیدگاہ میں پہنچے تو وہ بچہ کندھوں سے اتر کے زمین پر بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں آج زمین پہ نہیں بیٹھے گا بلکہ منبر پر جہاں میں بیٹھوں گا وہاں تو بھی بیٹھے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو منبر پر اپنے ساتھ بٹھایا
پھر اس کے سر پر نبی اسلام نے مبارک ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لوگوں، جو بندہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ دنیا کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے آپ کو اس حال میں پالا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت محبت تھی۔ اللہ کرے آج ہمارے معاشرے میں ہم بھی یتیموں سے ایسی محبت کرنے والے بن جائیں۔ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جس بھائی کا جو بھائی فوت ہوتا ہے اس کے یتیم بچوں کی وراثت اس کے دوسرے بھائی قبضے میں لے جاتے ہیں، وہ یتیم بچوں کو ان کا اصلی حق بھی نہیں دیتے۔ محبت اور شفقت ہاتھ رکھنا تو کجا، ان کو پرایوں کی طرح بھی نہیں پوچھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور یتیموں سے سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمارے آقا اور سردار ان کے اخلاق اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔